بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود بھیج دیگا۔ شکر بجا لاتے ہیں پروردگار عالم کا کہ ہمیں ذکر بیت علیہ السلام کی توفیق نصیب ہوئی۔ دعا کرتے ہیں تو اس سے بار الہ اہل بیت نبوت کے حق کے صدقے میں ہمارے قلوب کو، ہماری آج کی اس مجلس کو نور محبت و معرفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دیں۔ دعا کرتے ہیں بار الہ تجھ سے بحق اہل بیت نبوت ہمارے امام اور اپنے خلیفہ کے نور کی ایک خاص کرن ہمارے شامل حال فرما۔ ایک مرتبہ پھر درود بھیج دیگا محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں متوسل ہوتے ہیں بارگاہ جناب سیدہ میں کہ صدیقہ طاہرہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کے ذکر و فکر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں سب سے پہلے اس بات پر ہمیں پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے واقعی کہ ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی اس مظلومہ بیٹی کی یاد منا سکیں۔ واقعی حق ہے کہ جس طرح شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے ایک دن منسوب ہے، اس بچی کا بڑا حق ہے کربلا کے اوپر۔ عزیزان گرامی، جیسے علامہ صاحب طالب جوہری صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ ایک دن کس مجلس میں فرمانے لگے کہ اب میں ذکر کروں گا کربلا کے جیسے سب سے بڑے شہید کا، تو ذہن شاید متوجہ ہوں کہ حبیب نے مظاہر کی بات ہو رہی ہے، سب سے سن رسیدہ وہی تھا، سب سے بڑا مجاہد سے لوگوں کے ذہن میں، لیکن فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں، سب سے بڑا شہید کربلا کا علی اصغر ہے، جو سب سے سن میں چھوٹا ہے، کیونکہ جنگ تو مظلومیت کی جنگ ہے جو بے نقاب کرے گی یزیدیت کو، تو جو جتنا بڑا مظلومیت کا عکاس ہوگا وہ اتنا ہی بڑا شہید اور حصے دار ہے اس جنگ میں۔ ایسے ہی نہیں امام زمان علیہ السلام نے سلام بھیجا اس شہید پہ کہ سلام ہو اس پر، اس اصغر پر، علی اصغر پر، کہ جو پیچھے نہیں رہا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنا ارادہ اور اختیار تھا اس 6 مہینے کہ بچے کی جو نور اس کے پیچھے تھا اس کی روح میں، کہ وہ علی اصغر کی شکل میں جو ہے اس دنیا میں آیا، کتنا بڑا حصہ ہے اس کا۔ اب اگر علی اصغر کربلا کا سب سے بڑا شہید ہے تو شام کی سب سے بڑی شہیدہ یہ بچی ہے حسین کی 3 سالہ۔ تو شکر ہے پروردگار کا کہ ہمیں توفیق نصیب ہوئی، آپ نے دن کو مخصوص کیا۔ دعا انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے سلسلہ، حق ہے اس بچی کا کہ اس کی یاد الگ سے ان 40 کے ایام میں الگ سے منائی جائے اس بچی کی یاد۔ ایک مرتبہ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق انشاءاللہ ہر سال عطا کر، ایک مرتبہ درود بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور ترین حدیث کو انشاءاللہ سرنامہ کلام بناؤں گا، جس میں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب غالباً یہ حدیث مولا نے اس وقت ارشاد فرمائی کہ جب آ کر مولا کے کسی چاہنے والے نے پوچھا ہے کہ مولا یہ جو ہم آپ کے جد کی یاد مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، کیا یہ شعلہ کبھی ٹھنڈا ہوگا؟ کیا اس میں کبھی کمی واقع ہوگی؟ حق ہے انسان کا کہ 100-150 سال تقریباً اس وقت ہو گئے نا کربلا کو، تقریباً 100 سال تو ہو گئے جب امام کا سمجھے چھٹے امام تک پہنچی ہے کہانی، یا کم از کم 50 سال سے تو اوپر ہو گیا۔ تو اب حق ہے انسان کا پوچھنے کا کہ بھئی یہ اسی طرح چلتا رہے گا یا کبھی ختم ہوگا؟ اور آج ہم 1400 سال بعد اسی سوال کو دہرا رہے ہیں۔ جواب امامت کا کیا ہے کہ رسول اللہ فرما گئے، ہمارے جد فرما گئے، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، یقیناً مومنین کے دلوں میں اس قتل حسین کی وجہ سے ایک شعلہ ہے جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اور عجیب نکتہ ہے کہ اس ایک حدیث سے کتنے معانی کے سمندر ہیں جو جاری ہوتے ہیں۔ یعنی شیخ جعفر شوشتری اپنی کتاب کے مقدمے میں جو اس کی علت بیان کی ہے، انہوں نے خصائص الحسینیہ کی، وہاں فرماتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا
جب بڑھاپا مجھ پر طاری ہونے لگا تو میں نے سوچا کہ میرے دامن میں کیا ہے. خیال آیا کہ شاید محبت اہل بیت ہے جس پر میں کچھ میری آخر میں بخشش کا امکان ہو. پھر کہنے لگے میں نے اپنے عمل پر نگاہ کی تو مجھے صفر نظر آیا کہ نہیں، محبت تو اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں محبت کا دعوے دار بھی ہوں اور میرا عمل کچھ نہ ہو. کہنے لگے اتنے میں مجھے ایک آواز سنائی دی، یعنی اپنے ذہن کو اس طرح سے بیان کا طریقہ کہ یہ حدیث سنائی دی کہ نہیں، مومن کے دل میں حسین کے لیے ایک شعلہ ہے. میں متوجہ ہوا کہ ارے میرے دل میں غم حسین تو یقیناً پایا جاتا ہے. یعنی اپنے ایمان کی سنجش کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا میزان کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو تول رہے ہیں غم حسین کے ترازو میں کہ نہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا مومن کے دل میں یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی اور میرے دل میں یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تو شاید ایمان کی کوئی رمق ہے جو مجھ میں پائی جاتی ہے. اور یہ اس بات نے میرا حوصلہ بڑھایا. لیکن یہ بہرحال موضوع میرا اس روایت سے یہ اخذ کرنا نہیں ہے. اس کا جو آخری حصہ ہے لا تبردو ابدا، یہ شعلہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، یہاں تک لانا تھا. کس نے روشن کر رکھا ہے یہ شعلہ؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر سال کیوں یہ عمل انجام دے رہے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنے دلوں میں کیا لیے پھر رہے ہیں. کس نے ہم کو یہ احساس وظیفہ دلوں میں ہمارے رکھ دیا ہے کہ جب بھی یہ ایام آئیں گے تمہیں یہ کام انجام دینا ہے؟ کیوں ہمارا دل پریشان ہونے لگتا ہے ہر دفعہ جب محرم آ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، پھر کہیں انشاءاللہ ذکر برپا ہوگا، ہم تشریف ہم جائیں گے وہاں پر شرکت کریں گے. نہیں تو ہم خود برپا کریں. اگر کہیں ہو رہا ہے تو اس میں اپنا حصہ ڈالیں. کون ہے جو اس شعلے کو زندہ رکھتا ہے؟ یہاں تک لانا تاکہ تھوڑی سی توجہ انسان کرے اپنے سگے سے سگے، نزدیک سے نزدیک ترین رشتہ دار کی موت کو، اپنے سگے ماں باپ کی موت کو، اور اگر خدا نہ کرے اولاد کا غم کسی کو ہو، اپنی اولاد کی غم کو بھی. ایک برسی روئے گا انسان، دوسری برسی شاید تھوڑا سا اور رو، تیسری برسی لوگ پرسہ دیں گے تو شاید 3 4 5 برسیاں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ غم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے بلڈ ریلیشنز کے غموں کی بات ہو رہی ہے. یہ رشتہ کیسا ہے کہ 1400 سال ہو گئے، ہم اپنی عمریں 50 40 60 جتنی بھی گزار چکے، دیکھ رہے ہیں کہ غم کم نہیں ہو رہا، بلکہ اگر ہم پاکیزگی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے نفوس پاکیزہ تر ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ غم ہمارے دلوں میں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہماری ظرفیت میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی کربلا میں ہم اور اندر تک غوطہ زن ہو سکتے ہیں اپنی باطنی طہارت کے سفر پر اگر ہم جو ہے وہ چل پڑیں. پہلے ذاکر مقتل کے مصائب پڑا کرتا تھا تو ہم شاید کبھی ہلکا سا گریا کر لیا کرتے تھے، لیکن ہم اس منزل کی طرف جا رہے ہیں، ادھر نام حسین لیا اور آنکھوں میں پانی آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غم بڑھ رہا ہے ہمارے وجود میں، وہ شعلہ جو ہے وہ بڑے سے بڑا ہو رہا ہے. اور یہ کس نے زندہ رکھا اور کیوں زندہ رکھا، تو اس کے اوپر انشاءاللہ تھوڑی سی آج گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ابتدا میں ایک مرتبہ درود بھیج دیا محمد علیہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے یہ ہے کہ عزاداری کو اتنی اہمیت حاصل ہے، اس کی عکاس یا اس کی دلیل کے طور پہ ہم دیکھیں انبیاء کی روایتوں پہ اگر نگاہ کی جائے، سرکار آدم علیہ السلام سے اگر شروع کریں گے تو جب آدم علیہ السلام کی توبہ کا وقت آیا ہے، جب ان کو کہا گیا کہ اچھا آدم تمہاری توبہ ہم قبول کر لیں گے، جبریل علیہ السلام کو بھیجا ان کو پنجتن کے اسماء جو ہیں وہ یاد کروائے، تو ادھر آدم نام لے رہے ہیں پنجتن کے، اور امام حسین کے نام پر پہنچتے ہی اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کے اوپر ایک شدید رقت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جس کے بعد وہ جبریل سے پوچھتے ہیں یا جبریل یہ نام جو لیا ہے تو رو پڑا ہوں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ جبریل علیہ السلام مقتل امام حسین بیان کرتے ہیں، دونوں مل کے گریا کرتے ہیں، آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے. یہاں سے آگے چلیں، سیرت انبیاء میں بھرے پڑے قصص الانبیاء میں یہ نمونے. ابراہیم علیہ السلام کا سب کو معلوم ہے، فدیناہ بذبح عظیم، اتنی بڑی مثال موجود ہے. سرکار بخوبی واقف ہیں امام حسین علیہ السلام کے مصائب سے، کہ جب وہ ان کی جو قربانی تھی جس کی انہیں امید تھی، جب اللہ نے بچا لیا
ابراہیم اداس ہو گئے. دیکھیں بچہ بچا لیا اللہ نے. ہم کہتے ہیں کہ خوش ہونے کا مقام. ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جو مقام حاصل کرنا تھا اللہ کی بارگاہ میں اس قربانی کو پیش کر کے اس سے محروم رہ گیا. اس بات پر اداس ہیں. کہا ابراہیم اداس مت ہو، فرزند کی قربانی تمہارا حصہ نہیں، وہ میرے محبوب نبی کا حصہ ہے، وہ میرے آخری نبی کے لیے میں نے رکھا ہے. فدیناہ بذبح عظیم، اس کو میں نے بدل دیا ہے اس ذبح عظیم سے. ذبح عظیم تمہارا حصہ نہیں. ابراہیم اداس ہیں. بارے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مجھ سے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ کہا بارے اللہ جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ تیرا آخری رسول. اچھا ٹھیک. اب یہ بتاؤ کہ اپنے بچے کی شہادت یا قربانی تمہیں زیادہ تکلیف دے گی یا اس محبوب نبی کے بیٹے کی قربانی؟ تو کہا بارے اللہ ظاہر ہے اگر اس کے فرزند کی قربانی کا سنوں گا. تو کہا پھر سنو. پھر جبریل علیہ السلام نے مقتل امام حسین بیان کیا تو اس قدر گریہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ پروردگار نے کہا ابراہیم تجھے وہ اجر دیتا ہوں کہ جو تجھے واقعی اسماعیل قربان کرنے پر ملتا، اس گریہ وزاری پر. تو یہ سیرت انبیاء میں میں یوں کہوں کہ پروردگار نے کیوں کروائی انبیاء سے یہ عزاداری. سرکار نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل فرجوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں. اسما میرے بچے کو لے کر آؤ. بی بی کہتی ہیں ابھی اس کو پاک نہیں کیا. کہتے ہیں کہ تم اس کو پاک کرو گی کیا؟ تم اس کو پاک کرو گی؟ اس کو لے کر آؤ. وہ کپڑے میں لپیٹ کر لاتی ہیں، ادھر آغوش میں لیا اور گریا شروع. یہ ابتدائے زندگی سے عزاداری ہو رہی ہے. اور کون کر رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى والا نبی، جس کے پاس وہ مقام ہے. اور جو مقام انبیاء ہے کہ اپنی ہوائے نفس سے کام نہیں کیا کرتے. وہ جب سخن نہیں کہتے تو کام کیا کریں گے بغیر ارادہ الہی کے؟ تو معلوم ہو رہا ہے کہ ارادہ الہی ہے کہ اس کی عزاداری کو اس کی زندگی سے پہلے زندہ رکھا جائے، اس کے پیدا ہوتا ہی اس کا ذکر ہو، اور پھر آخر وقت تک. یعنی روایت آپ کے سامنے ہے کہ تشریف سرکار جو ہے خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین السلام تشریف لاتے ہیں، ابھی بہت چھوٹے ہیں ظاہر، پیر الجھتا ہے تو خطبہ چھوڑ کے وہ جس کا کام ہدایت بشر ہے، جو حکم الہی کا پیروکار ہے، وہ بھی حکم الہی سے، جو خطبہ دے رہا ہے وہ بھی حکم الہی سے، خطبہ چھوڑ کے اگر حسین کی طرف بڑھا ہے تو وہ بھی حکم الہی سے. اور پھر پوچھا نا اٹھا کر کہ جب آغوش میں لے لیا بچے کو گرتے ہوئے لڑکھڑا سنبھال لیا جا کے، تو صاحب حیران ہے یا رسول اللہ اتنی محبت تو کسی بچے سے نہیں دیکھی. کہا اللہ نے اس محبت کے رکھنے کا حکم دیا ہے. یہ الہی وظیفہ ہے سرکار کا کہ اس محبت کو اجاگر کیا جائے. اسی لیے تو آپ نے سن رکھا ہے کہ حسین پشت پر سوار ہے تو سجدہ انتظار کر رہا ہے، نماز انتظار کرے. کیوں؟ نماز بھی حکم الہی سے ہے، یہ انتظار بھی حکم الہی سے. شاید حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد جل فرجم. تو حیات معصومین میں، حیات انبیاء میں نمونے حیات معصومین میں بی بی پاک کی روایت آپ سب نے سن رکھی کہ جب سرکار نے بشارت دی، فرمایا کہ اس پہ روئے گا کون اگر یہ ویرانے میں شہید ہوگا، میں قوم کو لے کر آؤں گا. وہ سب آپ نے سن رکھی. آگے بڑھیں، جناب امیر تک آئیں تاکہ تیزی سے ان مقدمے کی منازل کو طے کر لیں. صفین کے لیے جا رہے ہیں، ایک مقام پر رک گئے. مقام کون سا مقام ہے کہ جس پر رک کر اتنا گریہ کیا کہ اصحاب پریشان ہو گئے، یعنی کیا ہو گیا، غش کر کے مولا گر گئے. اگر فاتح خیبر کسی مقام پر غش کر جائے گریہ کرتے کرتے تو جائے تأمل ہے، رک کے سوچنا پڑے گا کہ ایسا کیا ہو گیا. تو مولا اصحاب پوچھ رہے ہیں کہ مولا ایسا کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں یہ عاشقوں کی وعدہ گاہ ہے. عاشقوں کی، بہت کم روایت میں عشق کا لفظ آیا ہے لیکن عاشقوں کی وعدہ گاہ ہے واقعی. فرماتے ہیں یہیں ان کی سواریاں رکیں گی، یہیں ان کے اترنے کا مقام ہے، یہیں ان کی قبریں بنیں گی. ابھی کربلا ہوئی نہیں، یہ کربلا سے پہلے کی عزاداریاں ہیں. اللہ اکبر. سرکار امام حسین مجتبیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے گا مولانا.
اور آخری وقت میں وہ جو زہر کا اثر ہے وہ سب آپ نے روایتوں میں سن رکھا. میں عبور کر رہا ہوں تیزی سے. ظاہر ہے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر مولا حسین علیہ السلام کا حال, اپنے بھائی کا اس حال میں دیکھ کے مولا کا حال شدید, مولا غمزدہ ہیں. تو سرکار امام حسن کیا کہہ رہے ہیں دیکھ کے, حسین تم مجھ پہ رو رہے ہیں, تم جیسی ہستی مجھ پہ گریا کر رہی ہے, تمہارے عاشور کے جیسا بھی کوئی روز ہے, لا یوم کا یا ابا عبداللہ, تم مجھ پہ گریا کر رہے ہو. امام حسن ان پہ گریا کر رہے ہیں, مولا حسین پہ آخری وقت. اسی طرح سید سجاد علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ رہا ہونے کے بعد, اللہم صلی علی معجل فرجہم, اور سرکار کی سیرت سے ہی انشاءاللہ نقطہ لے کر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. ابھی ان کی زندگی سب کو معلوم ہے, 35 برس جب بعد ہیں, رہائی کے بعد ہیں, عزاداری سے بھرپور ہے, بھرپور. اور اس طرح انشاءاللہ واپس آئیں گے کہ اس سے کیا ہمیں ابھیمانی آج انشاءاللہ گفتگو میں اخذ کرنا ہے. چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی عجل فرجہم. اسی طرح ہے, راوی کہتا ہے شاعروں کو بلاتے ہیں مولا, گھر میں پردہ لگواتے ہیں, اس سے کہتے ہیں شروع کرو ہمارے جد کا مرثیہ. مولا خود بھی روتے ہیں, خواتین روتی ہیں, پوری محفل گریا کرتی ہے, بہت گریا ہو گیا. اس کے بعد ایک اور بشارت دیتے ہیں اٹھ کے کہ تم لوگوں نے گریا کیا, ظاہر گریا کیا, بہت اچھا ہوا سب, لیکن تم سے زیادہ گریا ان ملائکہ نے کیا جو اس مجلس میں حاضر تھے. اب یہ چل رہی ہے روایت امام کی جو سرکار حجت تک ہمارے پاس بے انتہا نمونے. امام علی رضا علیہ السلام کا نمونہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ابن شبیب پہلی محرم کو آیا مولا کی خدمت میں. مولا کہتے ہیں ریان ابن شبیب سے کہ ابن شبیب اگر کسی غم پر رونا آئے تو حسین پر رو لیا کرنا. کیا سکھا رہے ہیں مولا؟ اپنے غموں کو غم حسین پر فدا کر دو. جس کی زندگی میں بڑا غم موجود ہو, بڑا غم موجود ہو, چھوٹے غموں پہ کیا رونا, اسی لیے اپنے غموں کو فدا کر دو غم حسین پر. یہ ادب سکھا رہے ہیں مولا عزاداری کا, اپنے غم برپا کرنے. اسی طرح سرکار حجت تک, زیارت نہیہ تک ہمارے پاس یہ روایتیں. واپس چلتے ہیں اپنے چوتھے امام کی سیرت کی طرف. وہاں مولا ایک مرتبہ درود بھیجیے گا تو یہ مقدمے ہمیں بتا رہے ہیں کہ عزاداری کی اہمیت, جو ثواب نقل ہوا ہے, کامل الزیارات پوری کتاب ہے ہمارے پاس, معتبر عزاداری اور زیارت کے بعد میں ناقابل تردید ثواب ہے. جائے تعامل یہ نہیں ہے کہ ثواب حق ہے یا نہیں, حق ہے, ناقابل تردید. کیوں ہے؟ جو سارا اصل محور گفتگو ہے وہ یہ کہ کیوں ہے. جہاں بھی ثواب ہے وہاں تقرب الہی ہے. اصل اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ تقرب الہی کا وسیلہ ہے. یہ چیز جتنا زیادہ ثواب ہے اتنی زیادہ یہ تمہیں اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی. یہاں سے چلتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں. مولا ظاہر ہے جس حساب سے, جس کثرت سے گریہ جاری فرما رہے ہیں, دن ایک مرتبہ درود بھیج دیں. تو پورے دن مولا روزہ رکھتے ہیں, غلام افطار کے لیے پانی لاتا ہے, کھانا لاتا ہے, مولا پانی دیکھ کے گریہ شروع کر دیتے ہیں. آپ سب نے سن رکھا ہے, قصابوں کی دکان پر جاتے ہیں, مولا وہاں گریہ فرماتے ہیں. یعنی عزاداری کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے جو مولا جہاں پہ عزاداری برپا نہیں کر رہے. یہاں تک کہ وہ ظہری آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میرے بیٹے کی شادی ہے. مولا کہتے ہیں ہم نے کربلا کے بعد سے خوشی منانا چھوڑ دی, اگر جد کا ہمارے بابا کا ذکر کرے گا تو آئیں گے. پھر اس نے محفل رکھی, مولا اس میں شریک ہوئے. تو اس کثرت سے گریاز کی وجہ سے اب اصحاب پریشان ہیں جو مولا کے چاہنے والے ہیں, اور پریشانی بنتی ہے. ظاہر ہے بیچارے سارے اس نہج پہ نہیں ہوتے امامت کی معرفت کہ امام ایک کام کو کیوں انجام دے رہا ہے. مولا کہہ رہے ہیں, مولا سے آگے لوگ کہہ رہے ہیں مولا آپ کے پورے خانوادہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. اگر آپ اس کثرت سے گریہ کریں گے تو خوف ہے کہ آپ سے بھی جو ہے ہم محروم ہو جائیں. اس کثرت سے مولا گریہ نہ کیجیے, خدا را صبر کیجیے. اب یہ ظاہر ہے تلقین صبر ان کی محبت کی عکاس ہے جس حد تک بھی ان کو ہے. مولا جواب میں کیا فرما رہے ہیں, یہ ہے حاصل کلام نقطہ. انشاءاللہ توجہ اس پہ رکھیے گا اپنے. جناب سیدہ مدد فرمائیں, ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد مولا فرما رہے ہیں میرے چاہنے والے یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا. ہاں, جس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ زندہ ہے. روایات میں ہے کہ ملک الموت کو بلا کر پوچھا تھا تو نے میرے یوسف کی روح نکالی ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں, آپ کے یوسف کی روح نہیں نکالی. جانتے تھے زندہ ہے. پھر ظاہر نبی اللہ ہیں اور بھی غیب سے بہت سے طریقے ہیں, لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جانتے تھے.
مولا فرما رہے ہیں ان کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، اتنا گریا کیا کہ بینائی چلی گئی. قرآن شاہد ہے، ناقابل تردید، جھٹلایا نہیں جا سکتا. یعقوب کا گریا، یعقوب کی عزاداری نہیں جھٹلائی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو میرے 18 یوسف اور میں اسی قتل گاہ میں موجود تھا، میں کیسے نہ گریا کروں. ٹھیک ہے، اب یہ روایت آپ نے سن لی، ظاہر ہے مغموم ہونا آپ کا حق بنتا ہے، لیکن اس سے کچھ معنی اخذ کرنے. اب معنی کیا اخذ کرنے؟ دیکھیں، ایک ظاہر ہے روایت کا یا مولا کے کلام کا ظاہر کیا ہے؟ مصیبت کا اسکیل. دیکھو یعقوب کا ایک یوسف سے محروم ہوئے تھے، میرے اتنے سارے عزیز جو ہیں وہ قتل گاہ میں موجود تھا اور وہ ان کو شہید کر دیا گیا. اسکیل دیکھو، یہ ظاہر ہے. مصیبت کا اسکیل سے بھی میرا حق بنتا ہے رونا. لیکن بزرگان نے ایک اور طرف جو ہے توجہ دلائی، خصوص آغا میر باقری اس وقت ہمارے بہت بڑے استاد ہیں قم کے اور مجلس کے رکن بھی ہیں. مدرسہ فیضیہ جو قم کے ساتھ ہے، اس میں جو مین اشرا ہوتا ہے اس میں آغا خطاب کرتے ہیں وہاں پہ بھارت. تو ان کی ہی تحلیل سے میں یہ نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو جو باطنی نکتہ ہے اس حدیث کا، اس تشبیہ کا جو یعقوب علیہ السلام سے دی ہے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے آپ کو، اس کے باطنی نکتے کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ یعقوب ہے نبی اللہ کا نمائندہ، جس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہدایت بشر. اور مقام کیا ہے؟ مقام وہی ہے کہ اپنی ہوائے نفس سے بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، جب بات نہیں کرے گا تو کلام تو بہت بات، یعنی کام تو بہت بات کی بات ہے، عمل بہت بات کی بات ہے. تو عمل بھی نہیں کرے گا اللہ کی مرضی کے بغیر، یہ عمل نہیں کرے گا. اچھا، اس کا کام ہدایت بشر ہے، تو اس کا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے معاشرے میں کہ اس کی بات سنیں اور سمجھیں کہ نہیں یہ بات منطقی کرتا ہے یہ آدمی. ٹھیک ہے نا، جبھی اس کی بات سنیں گے، بات معقول کرتے ہیں یہ صاحب. اب کثرت گریا اس نہج پر ہے کہ بیت الحزن بنا کر، اگر آپ نے وہ سیریل دیکھی ہو یوسف، تو مناظر آپ کے ذہن میں ہوں گے انشاءاللہ. بہت اچھا دکھایا انہوں نے اس میں کہ کس طرح وہ الگ سے جا کر وقت مقرر کرتے ہیں یوسف پر گریا کرنے کے لیے، وہ یوسف جو ابھی زندہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب وہاں پر بھائیوں نے پہچانا، سوال کیا کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ کہا ہم ہی یوسف ہیں. ٹھیک ہے، اب میں کہوں گا یوسف نے ظہور کر دیا. یوسف ابھی تک پردے میں تھا، ادھر یوسف ظاہر ہوا. انشاءاللہ پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما. ایک مرتبہ درود بھیج دیگا. درود محمد علیہ محمد. تو ادھر ظہور کیا یوسف نے، پتہ چل گیا بھائی یہ یوسف ہیں. کیا چیز؟ پہلی چیز کیا کہی؟ یہ قمیض لے جاؤ اور میرے بابا کی آنکھوں پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے. کیا پتہ چلا وہاں پر؟ اب یہ قمیض لے کے یہاں سے چلے، وہ وہاں پہ یعقوب کنعان میں ہے، یہ مصر میں ہے. ٹھیک ہے، یہی ہے نا ترتیب. وہاں پہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے دیوانہ نہ جانو، یہ سورہ یوسف کی آیات کا خلاصہ آپ تو انشاءاللہ جو ہے وہ جانتے ہوں گے سب. اگر تم مجھے دیوانہ نہ جانو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کرتا چلا ہے اس کا وہاں سے. اچھا، یہ جو پہلا جملہ دیوانہ نہ جانو، یہ کیوں کہا؟ دیوانہ سمجھ رہے تھے لوگ کہ یہ جو دن رات یوسف یوسف کر کے روتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ ان کی عقل جو ہے وہ نہیں رہی اب پہلے والی. یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ سمجھانے کے لیے ظاہر وہ دیوانہ سمجھ رہے تھے ان کو، خاص طور پہ ان کے بھائی جن کا سارا مشن زندگی کا یہ تھا کہ یوسف کا ذکر ختم کر دیا جائے. وہ تو کہیں گے دیوانے تھے. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں عزاداروں کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، جن کا مشن زندگی کا تھا کہ حسین ابن علی کا نام و نشان مٹا دیا جائے. اگر آپ دن رات یا حسین کریں گے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کو دیوانہ کہیں. تو یہ تہمت آپ پر نہیں ہے، یہ عزاداروں پہ تہمت پہلے لگتی رہی. بتا دیا انہوں نے. ایک مرتبہ درود بھیج دیا محمد والے محمد پر. چل فرجم. تو عزیزان گرامی، نکتہ یہاں ہے. ایک حجت خدا صبح و شام ایک کام انجام دے جس کے نتیجے میں اس کی بینائی چلی جائے، لوگ اس کو دیوانہ سمجھنے لگیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ وظائف نبوت سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کام کا؟ امپاسبل ہے یہ بات. اسی لیے جیسے ہی یوسف نے ظہور کیا، سب سے پہلے آنکھوں کا علاج کے لیے اپنی قمیض بھیجی کہ آنکھوں کا بینائی لوٹے. کیوں؟ کیونکہ یہ بینائی اللہ کہہ رہا ہے گویا کہ میرے راستے میں خرچ کیا، میں لوٹانے کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے، وہ کام جو ہونا تھا وہ پورا ہو گیا، عزاداری کی مدت تمام ہو گئی، اس نے ظہور کر دیا. کیسے عزاداری ظہور تک لے کے جاتی ہے عزیزان گرامی؟ اب انشاءاللہ اس طرف آئیں گے. اب نکتہ یہی ہے کہ یہ جو امام سجاد علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے
یہ کہہ رہے ہیں مولا. اس کے باطن کے اندر نقطہ یہی کہ میں حجت ہوں اللہ کی. سمجھو اگر صبح و شام ایک کام انجام دے رہا ہوں میرے وظائف امامت میں شامل ہے. وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے مجھے کہ اس کام کو صبح و شام برپا رکھا جائے. کیوں رکھا جائے اب اس طرف انشاءاللہ آئیں گے. کیوں رکھا جائے؟ تو عزیزان گرامی لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ کسی طرح کسی کام کو ذاتی قرار دے دیا جائے نبی کا. آپ کہہ سکتے ہیں یعقوب کا یوسف کے لیے رونا کہہ سکتا ہے کوئی کہ ذاتی کام تھا. نہیں, بڑی کوششیں کی کہ حسن حسین سے محبت تو بھائی ہوتی ہے, نانا کو نواسوں سے محبت, اور باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے, تو ایسی کون سی بات ہو گئی. یہ نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ وہی ہے اللہ نے حکم دیا اس سے محبت رکھو. اگر یہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے تو یہ باپ کے لیے نہیں ہے کہ کھڑا ہو جائے اپنی بیٹی کے احترام میں. نہیں ہے یہ اسلام کے اندر. یہ ایک ہادی ہے اللہ کا جو دوسرے ہادی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. یہ ہدایت کرنے والا ہے جو دوسری ہدایت کرنے والی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جس کا احترام ہو رہا ہے. حسن حسین کے لیے اگر سواری بنا ہوا ہے تو نانا نواسے کی محبت نہیں کہنا اس کو. یہ سردار جنت کا احترام ہے. جنت کے سرداروں کا جو مقام ہے اس کا احترام یہ ہے کہ سرکار ان کے لیے ناقہ بن رہے ہیں. ذاتی اور پرسنل کچھ نہیں ہے نبی کا. ذاتی اور پرسنل نہیں ہوتا. ادھر انہوں نے کہا یوسف ہم سے غلطی ہوئی, معاف کر دیا ان بھائیوں کو کہ جن کی وجہ سے ساری مصیبت میں مبتلا ہوئے تھے. ایک لمحے میں معاف کر دیا. کیوں؟ ہدایت پا گئے, دیکھ لیا نہیں, اصلاح ہو گئی, غلطی مان لی, اصلاح واقعی. اب سمجھ میں آ رہی حر کی توبہ؟ حر تمہاری وجہ سے ساری مصیبت میں ہم مبتلا ہوئے, ہم کہہ رہے تھے ہم روٹ چینج کر لیں گے, ہمیں کہیں اور جانے تو نہیں. اس وقت روک لیا اور اب آ رہے ہو جب کہ تمہاری مدد کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے ہمیں. نہیں, یہ حسین ابن علی کا ظرف ہے. اس کی زندگی کا حجت کی واحد مقصد ہدایت بشر. ادھر وہ مقصد پورا ہوا, بس اب ذاتی کچھ نہیں ہے نبی کا. اور تیری توبہ قبول. سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ بات؟ یہ نقطہ یہی ہے عزیزان کرام کہ عزاداری حجت خدا ساری حجتوں کے لیے جن سے بھی اللہ نے کروائی ہے, جو ہمارے پاس نمونے تاریخ میں موجود ہیں, اللہ کی طرف سے ان کا وظیفہ تھا کہ اس عمل کو اتنی کثرت سے انجام دیا جائے جتنا انہوں نے دیا. اب سوال یہ کیوں؟ آپ نے سن لی, ثواب کی روایتیں آپ کے سامنے ہیں, زیارت کے ثواب کی سامنے ہیں, پورے باب ہیں احادیث کی کتب میں. ان احادیث کیوں ہے, تو اس کیوں پر یعنی ان کی حکمتوں پر مختصر سی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ, پھر گفتگو کو تمام کریں گے. درود بھیجیے مولانا. سب سے پہلی حکمت جو بزرگوں سے سنی اور آپ کی خدمت میں پیش کروں, انتہائی کامن سینسیکل ہے, یعنی انتہائی بہت زیادہ لمبی چوڑی فلسفی دلیلوں کے لیے ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے. وہ کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ عزاداری مکتب اہل بیت کی تحفظ کرنے والی ہے, مکتب اہل بیت کی محافظ ہے. کیسے ہے؟ جن دور میں یا جن ادوار میں, یہاں بزرگان کہتے ہیں کہ ان روایات پر آپ نگاہ ڈالیں, ان ادوار پر نگاہ ڈالیں کہ جن ادوار میں وہ صادر ہوئی, جس دور میں اہل بیت نے وہ روایتیں نشر کی ہیں اس پر نگاہ ڈالیں اپنے, تو آپ دیکھیں گے بنو امیہ بنو عباس کے سخت ترین دور ہیں وہ. یعنی ایسے دور ہیں کہ مثال کے طور پر کہیں کسی نے کبھی کسی سے ملاقات کی, اب تیزی سے گزریں گے اس سے. رمضان کا مہینہ تھا, اس نے کہا کہ میں میزبان کے پاس گیا, اس نے مجھے کھانے کی دعوت دی. میں نے بڑا تعجب کیا کہ شاید, پھر میں سوچنے لگا کہ شاید یہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ اس پہ سے ساخط ہے, اس نے روزہ نہیں رکھا. میں نے کہا صاحب میں روزے سے ہوں, شاید آپ کا کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں ہے, لیکن میں روزے سے ہوں, میں کھانا نہیں کھا سکتا روزے کے ٹائم کے دوران. تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ کہ میں اب یہ روزے اور نماز کے تردد میں نہیں پڑھتا, ان تکلفات میں پڑھنے کی زحمت نہیں کرتا. تو اس نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہوئی اس بات کی؟ کہنے لگا کچھ اعمال میں ایسے کر چکا ہوں کہ مجھے یقین ہے میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں, روزے رکھوں نہ رکھوں, اب مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال عقیدہ ٹھیک تھا غلط یہ الگ بحث. کیا تو نے ایسا؟ کہنے لگا کہ میں ہارون رشید کا جو ہے وہ ہواخوار تھا, یعنی اس کے ملازمین میں سے کہہ لیں یا بہرحال اس کے مصاحبین میں سے کہہ لیں, ایک اہم رکن تھا اس کی مشینری کا. ایک رات اس نے مجھے بے وقت طلب کیا, یعنی رات کا وقت بے وقت طلب کرنے سے جو ہے وہ نارملی لوگ ایک طرح کی تھریٹ سمجھتے تھے اس کو, کہ بے وقت طلب کیا ہے کوئی مسئلہ ہے, ڈر بھی جاتے تھے کیا وجہ ہوگا. کہنے لگا میں ڈر گیا کہ شاید میری گردن اڑا دے گا کسی بھی وجہ سے, بات بے بات بادشاہ تو اڑا دیا کرتے ہیں, تو کوئی قانون تو ہے نہیں جس کے پابند ہوں,
اور قانون ہوں بھی تو ان کی مرضی کے مطابق وہ ایزیلی مولڈ ہو جایا کرتے ہیں. جب آج ہو جاتے ہیں تو کل بھی ہو جاتے ہوں گے یقیناً. خیر اب چلے وہ بلا لیا اس کو رات کے وقت. کہنے لگا پہلے اس نے مجھ سے وعدے لیے, اپنی وفاداری میں نے اس پہ ثابت کی کہ بھائی تو جو بھی کہے گا میں کروں گا, میں تیرا وفادار ہوں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اپنے غلام سے کہا اس کو لے کر جاؤ اس سے نیچے تہہ خانے کے اندر. کہنے لگے ایک نیچے تہہ خانہ تھا, مجھے وہاں لے گئے. میں نے دیکھا 50 سادات وہاں قید ہیں, آل نبی کے 50 افراد وہاں قید تھے. 3 کنویں کھودے ہوئے تھے اور میری ذمہ داری یہ تھی کہ ایک ایک کو قتل کر کے ان کنووں کو بھر دوں اور ان کو اوپر سے برابر کر دیا جائے, ان کی قبریں بنیں گی اس کے اندر. کہنے لگا جب میں 50ویں کو مار رہا تھا تو وہ ایک بوڑھا تھا. کہنے لگا تو روز محشر رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ ان کی ذریت کو اس طرح سے قتل کر رہا ہے. میں لرزنے لگا, لیکن حاکم کا خوف میرے دل میں تھا, میں نے اس کو بھی مارا. جس نے ایک رات میں 50 آدمی مارے ہوں, نماز روزہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ دلیل ہے میرے نہ کرنے کی کام. اب آپ اندازہ کریں کہ کن ادوار سے گزر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں, کتنے سخت ترین ادوار میں. اور یہ اہل بیت اگر ہمیں عزاداری کی تشویق دلا رہے ہیں تو اس کا آج جو ہمیں نتیجہ نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ ادھر امام بارگاہ بنی, ادھر شیعہ آباد ہونا شروع ہوا. دور پردیس میں بھی, اگر آپ, یہ بھی پردیسی ہے آپ سب کے لیے تقریباً, ڈھونڈتے پھریں گے جب محرم آنے والا ہوگا. ہاں پورا سال گزر رہا ہوگا, لیکن جیسے محرم آنے والا کو یہ ٹینشن ہوگی کہ کوئی ایک رونے والا مل جائے. پوچھیں آپ, ہمارے ریحان بھائی ابھی اس تجربے سے گزرے ہیں, جب یہاں پہ آئے تھے 2 فیملیاں خالی, جمعرات جمع ہوں گے, دعائے کو میل کریں گے, ذکر اہل بیت کریں. تو کیا میسج مل رہا ہے؟ لوگ جڑ رہے ہیں اس عزاداری کی وجہ سے, اس مرکز و محور کے گرد جمع ہو رہے ہیں. کبھی ہمیں خیال آتا ہے, شاید آتا ہو, کہ اس ذکر کو ہم نے زندہ رکھا ہو, اور حقیقت یہ ہے تھوڑے سے غور و فکر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عزاداری ہے کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے, ہمیں قوم بنا کے رکھتی ہے, اس مکتب اہل بیت کو زندہ رکھا ہوا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھتے ہیں فضیل فضیل امام سے ملنے کے لیے آتے ہیں دور سے. مولا پوچھتے ہیں یعنی جہاں سے تم آئے ہو اس مقام پہ جب آپس میں ملتے ہو تو بیٹھ کر ہماری احادیث بیان کرتے ہو, ہمارا ذکر کرتے ہو؟ تو فضیل کہتے ہیں جی مولا ایسے ہی کرتے ہیں, جب مل کے بیٹھتے ہیں آپ کے حدیث, آپ کے فرامین جو ہم تک پہنچے ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں, مولا خوش ہو جاتے ہیں. مولا کہتے ہیں فضیل ہمارے امر امامت کو زندہ رکھتے ہو تو, اور اللہ رحمت کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ رکھے. امر امامت یہی ہے عزیزان گرامی, اہل بیت کا پیغام, ان کی فرامین, ان کی احادیث جو ہم تک پہنچی, ان کے احکام. ان محفلوں میں معصومین کی دعا شامل ہے, اس محفل میں شریک ہونے والوں کے ساتھ معصومین کی دعا چل رہی. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ دعا ہمارے ساتھ کیا کیا کر رہی ہے, اس دعا کے نتیجے میں کیا اثار و برکات ہے جو ہم تک پہنچ رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم, ہم آشنا نہیں ہیں. لیکن صاحب نظر افراد دیکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ تمہارا کیا قبول ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مل گیا ہے. چلیں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں, بیچ میں درود بھیج دیجیے محمد وال محمد پر. آیت اللہ مرحوم حق شناس بہت بڑے عارف گزرے ہمارے دور کے, کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا. آپ فرما دیں کہ میں ایک دن ایک جگہ شاید تبلیغ کے لیے آگے گئے ہوئے تھے, کیا تھا, تو شاید آگا کو فرصت تھی, آگا جو ہے وہ سین میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے ساتھ یا کیا, اور اندر جو مین مسجد ہے وہاں کی روٹین, وہاں پہ درس چل رہا تھا. تو ایک شخص آیا, آگا نے کہا کہ بھائی, اور وہاں بیٹھ گیا وہ کہیں, یا ایسے ہی ٹائم آگا نے دیکھا ضائع کر رہا ہے. آگا نے کہا بھائی اندر درس ہو رہا ہے, تم اندر جا کے بیٹھ جاؤ, کچھ کام کی بات سن لو جا کے. تو اس نے کہا صاحب میرا اس طرف جو ہے نا زیادہ توجہ میری مائل نہیں ہوتی, میری طبیعت اس طرف نہیں آتی, درس وغیرہ میرا کام نہیں ہے. آگا نے اچھا بھائی کچھ اور کام بتایا کہ یہ کر لو. اس نے کہا یہ بھی مجھ سے نہیں ہوا. بالا کچھ بتاتے رہے. آگا نے آخر میں کہا بھائی وہ ایک ہیٹر چل رہا ہے وہاں پہ کوئلوں والا جو اندر گرمی کرتا ہے, مولا حسین کے نام کا ایک وہی ڈال دو کوئلہ اس کے اندر. تو کہنے لگا ہاں یہ جو ہے خود ہی آگا اخشناس ہی سنا رہے تھے, جن سے سنا میں نے, تو ان کی تقریر میں ریکارڈنگ میں, تو کہہ رہے تھے کہ اس نے کہا یہ کچھ جو ہے کام ہے جو بالآخر ہو جائے گا, یعنی اتنا زحمت اٹھا لی جائے گی. گیا ایک کوئلہ ڈال کر چلا گیا, اس کے بعد اپنا کام کر گیا. باہر آگے کہنے لگے کچھ عرصے بعد میں دوبارہ گیا اس علاقے میں, معلوم ہوا کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا, وہ شخص دنیا سے چلا گیا. پھر کسی نے, ابھی میں پوچھ ہی رہا تھا اس کے بارے میں, تو کسی نے بتایا کہ آگا
ہم میں سے ایک صاحب ہیں جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سن کا بتائیے. کہنے لگے بھائی اس کا انتقال ہوا, ہم نے عالم رویا میں دیکھا اس کو, اور ہم نے پوچھا کہ بھائی کیا بنی تمہاری, تو سب کو معلوم تھا کہ جو ہے وہ مشکل ہے تھوڑا سا نا اس کا کام. تو کہنے لگا وہ جو ایک کوئلہ ڈالا تھا ابا عبداللہ کے نام پہ وہ کام آیا, وہ کام آیا. عزیزان اکرامی ایک تنکا بھی فرش اعضاء سے اٹھا رہے ہیں نا, کام آئے گا. جو یہ کہہ رہا ہو نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, وہ خود نہیں ضائع جانے دے گا کسی عمل کو. جو آپ سے کہہ رہا ہے نا کہ آپ کا عمل ضائع نہیں جانا, وہ خود ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے, تو وہ لوٹائے گا. بہرحال یہ ہماری آپ کی موٹیویشن کے لیے ہے. یقیناً یہ حدیث اس لیے نہیں سنائی جاتی کہ انسان مونسٹر بن جائے خود اور شمر اور ابن سعد جیسے لوگ پیدا ہوں. نہیں, حکمت کیا ہے عزاداری کی. حکمت, پہلی حکمت ہم نے دیکھ لی کہ عزاداری قوم ساز ہے, عزاداری معاشرہ ساز. دوسری, عزاداری انقلاب آور ہے. امام حسین علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ کیا ہے, ظہور تک لے جانا ہے, لیکن جلدی نہیں ہے اس کام کی مولا کو, کیونکہ اللہ کو جلدی نہیں ہے. جلدی کیا ہے, دلیل کیا ہے, قیامت قریب ہے. قریب ہے اللہ, قریب کیا ہے تیرا, چل رہا ہے معاملہ. جلدی نہیں ہے کسی چیز کی. ظہور کی بھی اس لحاظ سے جلدی نہیں ہے کہ یہ کام ابھی 61 ہجری میں فوراً پیش آ جائے. نہیں, اللہ جانتا ہے زمینی حقائق کیا ہیں, کب نسلیں آمادہ ہوں گی وہاں تک, لیکن اس کی زمینہ سازی ضروری ہے, گراؤنڈ ہموار کرنا ضروری ہے, بال لڑکانا ضروری ہے اس ڈائریکشن میں کہ نیچے جاتے جاتے ایک دفعہ پہنچ جائے آخر تک. تو ہم نے کہا عزاداری انقلاب آور ہے. جب انسان ان محفلوں میں آتا ہے, ان شہداء کا ذکر سنتا ہے, سعید کا ذکر سنتا ہے, نماز ہو رہی ہے, وہ مولا کے آگے کھڑے ہیں, 13 تیر کھا کے گرتے ہیں, 13 تیر ہیں بدن میں, جان جا رہی ہے, مولا نماز ختم کر کے آتے ہیں, مولا سے کہتے ہیں کیا وفائی تو ابن رسول اللہ, میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا یا ابن رسول اللہ. راضی نہیں اپنے آپ سے. شجاعانہ داستانیں آپ باب حوائج کی سن رہے ہیں, قمر بنی ہاشم کی, حبیب ابن مظاہر سن رسیدہ صحابی, ایسے ایسے صحابی ہیں کربلا میں جس کی آنکھوں پہ اس کی پلکیں پڑی ہیں سن رسیدہ, پٹی باندھ کے آتا آنکھ پہ کھولنے کے لیے. تو ایسی داستانیں جب فداکاری کی انسان سنتا ہے تو لا محالہ ایک پیوند ان شہداء سے, ان کی روح سے, ان کے جذبے سے استوار ہو جاتا ہے, ایک پیوند کریٹ ہوتا ہے. اب انسان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, لیکن جب کبھی وقت آئے گا انشاءاللہ وہ کام دکھائے گا اپنا. یہ عزاداری انقلاب آور ہے. دوسرا, یہ عزاداری قربانیوں کے لیے حوصلہ دیتی ہے. ہم نے دیکھا, اور انقلاب ساز علماء جو بانیان انقلاب ہیں وہ اس راز کو سمجھتے ہیں. اس لیے آقا خمینی کہا کرتے تھے, اگر لوگوں نے کہا جنگ ہو رہی ہے جس سال, تو جنگ کے لیے اسلحہ چاہیے, اسلحے کے لیے بجٹ چاہیے, بجٹ ہمارے پاس نہیں ہے, ادارے سینکشنز لگی ہوئی تھی, فوراً انقلاب آیا تو ایسا کرتے ہیں عزاداری کا بجٹ تھوڑا سا کٹ کر کے ادھر اسلحے پہ لگاتے ہیں. یہ ہے صاحب نظر. اگر نے فرمایا تھا, انقلاب آیا تھا کہ ہر چیز کے ماداریم السید الشہداء داری, مشہور جملہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے وہ سید الشہداء کی وجہ سے ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو مائیں آ کے اپنے بچوں کے نذرانے پیش کرتی ہیں نا, یہ نذرانہ پیش کرنا, شہادتیں پیش کرنا, یہ کربلا سے ملتا ہے. اس کے بعد فرمانے لگے, لوگ بجٹ کم کرنے کی بات کر رہے تھے, کہتے جتنا زیادہ ہو سکے حسین ابن علی کا نام اونچی سے اونچی جگہ پر ٹانگ دیا جائے ایران کے اندر. نہیں, یہ یا حسین ہے جس کے بطن میں انقلاب چھپے ہوئے ہیں, چاہے وہ جانتے ہوں کرنے والے یا نہ جانتے ہوں, لیکن اس کے باطن میں ہے. بہرحال اس کو ظاہر تک لانا ہے انشاءاللہ, وہ ٹارگٹ ہے, لیکن اس کے باطن میں ہے, وہ باطن کے اندر چھپا ہوا ہے. یہی حکمت ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اہل بیت کے جتنے بھی یہ چاہنے والے ان مقامات تک پہنچے, انہوں نے انقلاب برپا کیے ہیں یا بڑی تحریکیں چلائی ہیں, وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یا حسین میں کمی نہیں کرنا, یہ آکسیجن ہے. مخوانی کا مشہور جملہ محرم السفر ہے کہ جس نے زندہ رکھا ہے دین کو, اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے. پھر فرماتے تھے یہ ماتمی دستے جو سڑک پہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں سمجھنا ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, یہی ہیں جو زندہ رکھتے ہیں یا حسین کو, یا حسین دین کو زندہ رکھتا ہے. عجیب و غریب مرتبہ درود بھیج دیے محمد والے محمد پر. آخری نقطہ اسی کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ کہ عزاداری حضرت حجت کے ظہور کے لیے زمین اساس ہے. ایک مرتبہ درود بھیجو.
دلیل کیا ہے اس دعوے کے پیچھے؟ مشہور ترین، شاید میں نے کبھی عرض کیا تھا واقعہ، وہیں اسی کو تمہید بناؤں گا اس حکمت کی. کیا خلیل رضا پناہیان یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب سے یہ فرمان سنا تھا کہ سرکار حجت جب ظہور فرمائیں گے تو مولا ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں اہل عالم، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو پیاسا شہید کیا گیا تھا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں. تو کہنے لگے آقا میں سوچا کرتا تھا ہمیشہ کہ کیوں حسین ابن علی کا نام لیں گے مولا اور اس سے اپنا تعارف کرائیں گے، جبکہ سرکار کا نام زیادہ معروف ہے، لوگ جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. پھر آگے کہنے لگے جب یہ 40 کا اجتماع رونق اختیار کرتا چلا گیا، اس کی رونق بڑھتی چلی گئی، تو پھر میں متوجہ ہوا اور مجھے اس سوال کا جواب ملا، یعنی وہ گتھی سلجھتی چلی گئی میرے اندر کہ کیوں مولا اس کام کو انجام دیں گے. ابھی آپ اگر نظر ڈالیں گے صرف کہ جو ویسٹرن بلاگرز وہاں پہ آ رہے ہیں، ویلاگرز خاص طور پہ، کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو. دیکھیں ویسٹ میں پلنے والا جو سراسر مادیت کی فضا میں پلا بڑا ہے، اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیوں کوئی انسان کسی کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ بھائی میرے مہمان بن جاؤ، میں تمہاری کون سی ضرورت ہے جس کو پورا کر دو. تو اس کو میرا تجسس ہوتا ہے اس چیز میں کہ یار ہم تو 2+2 4 کرتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں بھائی، کسی سے اگر ہمیں لگتا ہے کہ مادی فائدہ نہیں تو ہم بات بھی کرنا ویسٹ آف ٹائم سمجھتے ہیں، یار یہ کیا بیکار ٹائم ضائع کریں. اور یہ آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ پیر جوڑ رہا ہے کہ میرے گھر تھوڑی دیر کھانا کھا لو، رک جاؤ تمہارے پیر دبا دوں، اگر تھک گئے ہو کپڑے پھٹ گئے تو میرے پاس سلائی مشین ہے، کوئی درزی بیٹھا ہوا ہے، آپ تو گئے ہیں جو وہ جانتے ہیں نا. کوئی موچی ہے بیچارہ کتنا کما لیتا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اپنا حصہ ڈال رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے جوتے پالش کر کے کہہ رہا ہے ایک سلوات بھیج دینا. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ درود بھیج دیا مولانا اللہم صلی علی محمد. تو وہ یہ دیکھ رہا ہے اس سارے نظام کو حسین ابن علی چلا رہا ہے، اس ساری جو کارروائی ہو رہی ہے یہ ایک بادشاہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوگی. ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میرا مولا کا مہمان ہے، اس کو خوش کروں گا، میرا مولا مجھ سے راضی ہو. یہ کنٹریبیوشن بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو آقا کہنے لگے اب جب دیکھ رہے ہیں آپ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ آ رہے ہیں، کوئی رنگ و نسل کی قید نہیں ہے، مذہب کی قید نہیں ہے. جارجیا کے وہ پریسٹ مشہور جو کہ لنک کر رہے ہیں بائبل میں موجود چیزوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے، ان بشارتوں کو، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ سرچ کریں گے مل جائیں گی آپ کو، نہیں چاہیے تو لنک مجھ سے لے لیجیے گا، میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. تو آپ دیکھیں گے کہ حسینیت کیسے دائرہ بڑھاتی چلی جا رہی ہے. وہ بات جو ہے نا وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اس سے بہت آگے چلی گئی ہے. ہر رنگ و نسل کا آدمی موجود ہے، لا دین موجود ہے. وہ خالی دیکھنے آیا کہ ہو کیا رہا ہے بھائی، اور متاثر ہو رہا ہے، رو رہا ہے آنسوؤں سے. یار مجھے حسین کے بارے میں پتہ نہیں تھا، رات پتہ چلا، میں رات بھر روتا رہا ہوں کہ یہ کون تھا. عجیب و غریب معاملات پیش آ. وہ پریسٹ اتنا بڑا کراس لے کے چلے آ رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں آپ کرسچن ہیں، آپ یہاں پہ کیوں آ گئے مطلب اس اجتماع میں؟ کہنے لگے دین ہمارا مختلف ہے، نبی میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن حسین تو ہمارا بھی ہے، حسین میرا بھی ہے. لنک عجیب و غریب بنتے چلے جا رہے ہیں اس کے اندر. شوبس کے افراد آ رہے ہیں، اینکرز آ رہے ہیں، سنی ہمارے برادران اہل سنت عجیب و غریب طریقے سے امام حسین علیہ السلام ایک میگنیٹ لگا ہوا ہے جیسے 40 میں کھینچے چلے آ رہے ہیں. ہمارے کولیگز ابھی دوست بتا رہے تھے وہاں پاکستان میں بھی کہ کولیگز پوچھ رہے ہیں جو بالکل صاف لوگ ہوتے ہیں، نیوٹرل قسم کے، تعصبی نہیں ہوتے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یار ہم بھی تمہارے ساتھ کسی طرح اس میں شریک ہو سکتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے، اس تہذیب کا حصہ بننا ہے. کیسی انسانیت نظر آ رہی ہے اس تہذیب کے اندر. اسی لیے عرفا ہمارے دور کے کہہ رہے ہیں کہ ظہور کی ایک کرن ہے 40، ظہور کی ایک کرن ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے روایتیں سن رکھی نا کہ عدل و انصاف اس طرح کا ہوگا کہ بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے بے خطر ہوں گے. اور ایک عورت اگر رات کی تنہائی میں بھی سفر کرے گی اس کو اپنے زیورات لوٹنے کا ڈر نہیں ہوگا. ظہور میں جب امام کی حکومت مستحکم ہوگی عدل و انصاف کا یہ عالم ہوگا. آج آپ دیکھیں ابھی فجر کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھ کے خواتین نکل پڑتی ہیں، کسی کو کوئی خوف ہے؟ نہیں ہے. وہ جلوہ انسانیت کہ جس کے لیے ساری محنت انبیاء نے کی تھی جو نظر آئے گی سرکار حجت کے دور میں کہ انسان کتنا عظیم اور بلند ہو جائے گا کہ دوسرے کی ضرورت کو اپنے اوپر رکھ دیا. وہ گوشت جو بچوں کے کھلانے کا تھا وہ زائرین کو کھلا رہا ہے. اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ دیا نا، اپنی نفس کشی کر دی، اپنے اوپر چھری چلا کے دوسرے کی ضرورت پوری کر رہا ہے. یہ ہے تہذیب آل محمد اور ہدف نظام مہدویت کہ انسانیت اپنے عروج کو پہنچے. یہ ہے بندگی کی معراج کہ جس میں تمام صفات عالیہ
اپنی معراج کو پہنچیں گی وجود انسان کے اندر، تو لوگوں کو پتہ چلے گا اسلام کس دین کا نام ہے۔ اسلام گلے کاٹنے کا نام نہیں ہے، یا کلیجے نکال کے چبانے کا نام نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام جو اہل بیت نافذ کرنا چاہتے تھے، جس کو سرکار صاحب الزمان نافذ کریں گے، اور 40 کے اس اجتماع میں چھوٹی سی اس کی کرن نظر آ رہی ہے۔ یہ تو ایک نقطہ ہوا۔ جو نقطہ تھا آغا پناہیان کے اس بیان سے کہ جواب کیسے ملا اس سوال کا، کہنے لگے یہ اجتماع ہر سال یا حسین کی پکار اور اس کی میڈیا کوریج یہ بتا رہی، کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں بھی پتہ نظر آ رہا ہے کہ حسین مقتل کے اس ویرانے سے نکل کر اب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئے، اور ان لوگوں کے گھر میں جن کا دین سے بھی تعلق نہیں ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ماجرا ہے۔ ہندوؤں کا آپ دیکھیں کیسے کامنٹس وہ کر رہے ہیں اور کیا وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو یہ جتنی وسعت ہو رہی ہے اور جس شدت کے ساتھ یا حسین سنا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، کچھ ہونا باقی ہے، اور یہیں تک لانا تھا کہ یہ اجتماع ہر سال یہ واک کرنا بتا رہا ہے کہ کچھ ہونا باقی ہے بھی۔ تو کہنے لگے اب سمجھ میں آیا کہ جیسے ہی وہ آ کے کہے گا میں اس حسین کا بیٹا ہوں، لوگ سمجھ جائیں گے کہ کس تحریک کا تسلسل ہے، کس تحریک کا تسلسل ہے کہ جو ظہور پر ختم ہوا، عاشور سے شروع ہوا، معلوم ہوا کہ عزاداری کربلا کے پیغام کو کربلا سے نکال کے ظہور تک لے کے جا رہی ہے۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا، حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا راستہ کربلا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پس عزیزان گرامی، اپنے عرائض کو اسی نقطے پر جو ہے وہ تمام کرتے ہیں، اور ہمارے لیے کیا میسج ہے اس کے اندر؟ مینلی یہی ہے کہ عزاداری کو برپا کریں جہاں تک ممکن ہو۔ اگر فارمیلٹیز دامنگیر ہوں تو کوئی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں، 2 آدمی مل جائیں وہ بھی کافی ہیں، اپنے گھر میں کہیں پر بھی جو ہے وہ ویڈیو لگا لیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، اور بس مولا کا ذکر، مولا کا پیغام زندہ رکھیں جس بھی شکل میں ممکن ہو۔ آپ کی فیملی کے لیے ضروری ہے، آپ کے بچوں کے لیے یہ درس ضروری ہے۔ یہ بچپن میں جو یا حسین سنیں گے انشاءاللہ تو بڑا ہو کے وہ یا حسین رزلٹ دے گا انشاءاللہ، اور اگر بچپن میں اس مادی فضا کا شکار ہوگا 2+2=4 کا، تو پھر جوانی میں ہم اسے ایکسپیکٹ نہ کریں یہ جو ہے وہ مولا کے عشق میں دھمالے ڈال رہے ہوں گے یا انقلاب برپا کر دیں گے۔ یہ ہمارے اوپر ہے۔ عزاداری درسگاہ ہے، اس درسگاہ کو انشاءاللہ زندہ رکھنا چاہیے۔ بس یہیں پر اپنی گفتگو کو روک کر تھوڑا سا مختصر ذکر مصیبت میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ طالب جوہری مرحوم کا جملہ کہ اگر سب سے بڑا شہید جو ہے کربلا کا وہ ننھا مجاہد ہے، تو میں نے اس سے یہ اخذ کیا کہ پھر شام کی سب سے بڑی شہید حسین کی وہ 3 سالہ بچی ہے، جس کے لیے حسین ابن علی فرمایا کرتے تھے کہ حسین کے لیے تھوڑا سا بچوں کو کنٹرول کر لیں تاکہ ذکر مصیبت میں خلل نہ پڑے۔ پیارے بچوں تھوڑے سا کنٹرول کر لینا، ایک مرتبہ پھر درود بھیج دی گا، میں مصائب پڑھوں گا۔ اللہم صلی علی محمد تو یہ وہ بچی ہے جس کے لیے حسین ابن علی فرمایا کرتے تھے کہ حسین کے لیے وہ گھر نہیں ہے کہ جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ حسین کے لیے وہ گھر نہیں کہ جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ جب نکل رہے ہیں مولا مدینے سے، ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں مولا اچھا آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ چلے جائیے، ان عورتوں اور بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اب علی اصغر اور سکینہ ان بچوں کا فیس ہے نا۔ مولا سب کو ان کی عقل کے حساب سے جواب دے رہے ہیں، لیکن جو جواب سمجھ میں آتا ہے سب سے اہم یہ ہے کہ مولا یہ کیسے بیان کریں کہ میری کربلا جس طرح میرے خون کے بغیر ادھوری ہے، سکینہ کے تماچوں کے بغیر ادھوری، میرے علی اصغر کے لہو کے بغیر میری کربلا ادھوری ہے۔ عزیزان کرام، جب آخری رخصت کے لیے خیموں میں تشریف لائے نا مولا، کہتے ہیں یہ بچی بہت زیادہ تڑپ رہی تھی، بہت زیادہ منقلب ہو گئی۔ ایک مرتبہ زارو قطار گریہ شروع کیا، حسین کہنے لگے بیٹی سکینہ ابھی تجھے بہت رونا ہے، میری بیٹی ابھی تجھے بہت رونا ہے، میری زندگی میں نہ رو، میرے لاشے پر آ کر گریہ کر لینا۔ ایک مرتبہ روایت سنی نا آپ نے شام غریبہ میں، کہیں زینب کبریٰ کو کسی عالم میں اپنی والدہ گرامی کی آواز سنائی دی، اے میری بیٹی زینب ذرا جا کے اس بچی کی خبر گیری کر۔ بی بی زینب ڈھونڈتی قتل گاہ میں آئیں تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک سر بریدہ لاشے سے
لپٹی ہوئی وہ بچی گریا کر رہی ہے. ایک مرتبہ پھوپھی اماں قریب آئی اور پوچھنے لگی میری بیٹی سکینہ ارے اپنے بابا کو کیسے پہچانا, ارے کیسے پتا چلا کہ یہی تمہارا باپ ہے؟ کہنے لگی پھوپھی اماں مقتل میں آگے اتنا بابا بابا پکاری ہوں کہ اس سر بریدہ بلاشے سے آواز سنائی دی کہ اے میری سکینہ تیرا باپ ادھر ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, نہیں معلوم کہ جب یہ روایت مقتل ابی مخنف نے لکھی ہے کہ جب سرکار علی اصغر کے لاشے کو لے کر خیموں میں تشریف لائیں تو چھوٹے بھائیوں سے ان بچیوں کو بچپن سے محبت ہوتی ہے نا, تو ایک مرتبہ دوڑ کر چلی آئی اور کہنے لگی کہ بابا جان کیا علی اصغر کو پانی پلا کر آ گئے؟ ایک مرتبہ نہیں معلوم کہ کس طرح حسین نے وہ خون آلود لاشا ارے اس بچی کو دکھایا. اللہ اکبر. بس اتنا جانتا ہوں کہ بچیوں کو ان میں بچپن سے ہی مامتا ہوا کرتی ہے, یہ بچپن سے ہی مہربان ہوتی ہیں. جن کی بیٹیاں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. عزیزان گرامی, وہ چھوٹے بھائیوں پہ کتنی مہربان ہوتی ہیں. روایت کہتی ہے کہ شام غریبہ میں جب پانی ایک موقع پر لایا گیا اور پانی پیش کیا جانے لگا تو زینب کبریٰ نے وہ پانی سکینہ کو پیش کیا اور کہا میری بچی پانی پی لو. تو ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں آپ پہلے پی لیجئے. کہنے لگی زینب کبریٰ نے جواب دیا میری لال پہلے چھوٹے پانی پیئیں گے پھر بڑے پیئیں گے. ایک مرتبہ کاسا اٹھا کے چلی مقتل کی طرف. پھوپھی اماں میرا چھوٹا بھائی اصغر ارے وہ بھی پیاسا تھا جب مقتل میں گیا تھا. عزیزان گرامی, مقتل کا جو رپورٹر ہے ہلال ابن نافع, اس نے عجیب و غریب روایت لکھی, یہ مقتل ابی مخنف میں غالباً اس نے لکھی. کہنے لگا کہ جب حسین جنگ کے لیے میدان میں آئے ہیں نا, میں دونوں صفوں کے درمیان کھڑا تھا. اتنے میں نے دیکھا کہ خیمے کے پردہ اٹھا اور وہاں سے ایک چھوٹی بچی بھاگتی ہوئی اپنے بابا سے آ کے لپٹ گئی. اس وقت تک مجھے نہیں معلوم تھا یہ بچی کون ہے. میں نے دیکھا حسین سے آگے وہ بچی لپٹ گئی اور کہہ یہ رہی ہے, یہ بچی کی معصومیت کی دلیل ہے کہ اس مصیبت میں اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے لیکن بچکانہ دیکھیں آپ کے بچپنا کیا ہے. وہ بچی کہہ رہی ہے میرے بابا مجھے بہت زور سے شدت سے پیاس لگ رہی ہے. اللہ اکبر. راوی کہتا ہے, ہلال کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا ارے بچی کون ہے؟ مجھے جواب ملا یہ حسین کی 3 سالہ بیٹی. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی, نہیں معلوم کہ اس بچی نے کس طرح اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ ارے کربلا سے کوفہ سے شام کا سفر کیا. لیکن کسی شاعر کے جملے میں سن رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ بچی دیکھ رہی تھی اے بابا کبھی خولی کے تندور میں جاتے ہو, کبھی یزید تم یزید کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہو, اپنی بیٹی کے پاس نہیں آ رہے ہو. بس ایک مرتبہ زندان تھا, ایک بچی ایک مرتبہ چونک کر اٹھی نیند سے. زینب کبریٰ نے محسوس کیا بچی کچھ ڈھونڈ رہی ہے. ایک مرتبہ پوچھنے لگی ہے میری لال سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہنے لگی پھوپھی اماں میرے بابا یہاں آئے تھے, ارے اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں. سب نے سمجھ لیا کہ ارے بچی نے کوئی خواب دیکھا ہے. میں کہوں گا بچی معصومہ تھی نا, اس کا خواب سچا تھا. حسین تشریف لائے تھے اور پھر کسی شاعر نے کیا اچھا لکھا کہ ادھر بیٹی باپ کے بغیر بے چین تھی, ادھر باپ بیٹی کے بغیر. ایک مرتبہ کہنے لگی میرے بابا سے ملوا دو. پھر یزید نے کہا زندان میں یہ شور کیسا ہے؟ بتایا گیا کہ بیٹی ہے حسین کی جو کہ بہت ہی بے چین ہے. کہا اس کو کیا چاہیے؟ کہہ رہی اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے. کہا سر لے جاؤ. اور عزیزان گرامی جب سر آیا نا تو اس کے اوپر ایک مرتبہ ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا, اس خان کے اوپر ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا. بچی نے کہا ہمیں غذا کی احتیاج نہیں. کہا یہ غذا نہیں ہے, تیرے باپ کا سر ہے. اور ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا, عصر عاشور کی بچھڑی ہوئی سکینہ زندان شام میں جب باپ ملنے کے لیے آیا, ارے منہ پہ منہ رکھ کے روتی رہی. روتے روتے ایک مرتبہ آواز بند ہو گئی. سجاد نے شانہ ہلایا, فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر وقت رہائی آیا,
ارے زینب کبریٰ نے تمام عورتوں کو جمع کیا کہ جن کے ساتھ عزاداری کرتی رہی جب تک دمشق میں تھی. جانے کا وقت آیا، شام کی عورتوں کو جمع کیا. ایک مرتبہ کہنے لگی شام کی عورتوں، ارے ہم پردیسی اپنے وطن کو جا رہے ہیں، تمہارے درمیان اپنی ایک امانت چھوڑ کر جا رہے ہیں. ارے کبھی رات کے اندھیرے میں آ کر اس کی تربت پر ایک چراغ جلا دیا کرنا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے ہماری اس عبادت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضرین محفل کی، بانیان محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے شہداء کے درجات کو بلند تر کر دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں بخیال بیت نبوہ، خاص کر اس بچی کی مظلومیت کے صدقے میں بارے اللہ ان کو شفائے کلی، شفائے کاملہ عطا فرما. ہم میں سے مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے. جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، پر الہ اس بچی کی مظلومیت کا واسطہ ہے، ان کی اس مشکل کو حل فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے حوانوں انصار غلاموں قرار دے. ماتم حسین.